ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں ایک عظیم الشان قلعہ تھا جس میں ایک پراسرار راز پوشیدہ تھا جسے موت کا راز کہا جاتا تھا۔ اس راز سے صرف ایک ہی لڑکی واقف تھی جو اس قلعے کی شہزادی تھی، مگر شہزادی وہ راز کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس راز کے بتاتے ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ اس قلعے میں شہزادی کا ایک خاص کمرہ تھا جہاں کوئی نہیں آتا تھا سوائے ایک پری کے جو وہاں کے شہزادی کے ساتھ رہتی تھی۔ شہزادی اسے پیار سے مومل کہتی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن شہزادی نے مومل سے کہا، ارے پری دوست، مجھے جنگل میں کچھ کام ہے اس لیے میں وہاں جا رہی ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ مومل نے شہزادی کو نہ روکا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ وہ کیوں جا رہی ہے۔ شہزادی جنگل چلی گئی اور مومل اس کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے صبح سے دوپہر ہو گئی مگر شہزادی واپس نہ آئی۔ مومل کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے۔ وہ شہزادی کے لیے بہت فکر مند تھی۔ اس کے ساتھ فکر ہونے لگی کہ کہیں شہزادی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا ہے۔ آخر کار مومل کا صبر ختم ہوا اور وہ شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ وہ اسے جنگل میں ڈھونڈنے لگی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ جنگل میں ایک شیطان ہے۔ مومل اس شیطان کو پہلے سے جانتی تھی۔ مومل کو یقین ہو گیا کہ شہزادی ضرور اس کے پاس ہوگی، تو وہ پری شیطان کے قریب چلی گئی۔ شیطان نے ہنس کر کہا، ارے واہ پری، اور وہ بھی اس جنگل میں؟ کیوں، میں اس جنگل میں نہیں آ سکتی کیا؟ نہیں، بالکل آ سکتی ہو، لیکن تمہارے یہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں یہاں اپنی دوست شہزادی کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ ہاں بالکل، وہ میرے پاس ہے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں۔ شیطان اور پری دونوں روانہ ہوئے۔ وہ ایک خوفناک غار کے پاس چلے گئے جہاں شہزادی پہلے سے موجود تھی۔ شہزادی نے مومل کو دیکھ کر پوچھا، ارے مومل، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ مجھے چھوڑیے، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ چلیے میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ نہیں دوست، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتی؟ اس شیطان سے مت ڈریے، میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پری نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی شہزادی اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئی۔ پری کو شک ہوا کہ کوئی بات تو ہے جو شہزادی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ مومل، تم جاؤ یہاں سے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے دوست، میں چلتی ہوں۔ مومل واپس چلی گئی لیکن مومل کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو شہزادی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ آخر کار مومل نے سوچا کہ وہ شہزادی کے راز کو جاننے کے لیے کسی اور طریقے کا استعمال کرے گی۔ وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ ایک چڑیا اس کے سامنے آ گئی۔ ارے دوست، کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہے؟ مومل نے جب چڑیا کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آیا، تو اس نے شہزادی کا سارا معاملہ چڑیا کو بتایا۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر شہزادی اور شیطان کی باتیں چپکے سے سنو اور واپس آ کر مجھے ان کی ساری باتیں بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ تو چڑیا اڑ کر ان کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر چڑیا چپکے سے بیٹھ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ چڑیا نے ان کی ساری باتیں سنی اور واپس اڑ کر چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے پری سے کہا، ارے دوست، میرے سے وہاں پر بیٹھی تھو، دیکھو تم نے جو کہا میں نے وہ کیا، اس کے بعد میں تمہارا ایک بات بھی نہیں مانوں گی۔ ماننا تو پڑے گا کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں شیطان نہیں جادوگر ہوں، اور یہ بھی جانتی ہو اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو میرے ساتھ تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گی، اس لیے تم یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتی۔ چڑیا نے ساری باتیں سن کر مومل کو بتا دی۔ اچھا، تو یہ راز ہے ان دونوں کا۔ چلو دوست، شہزادی کو اس شیطان سے چھڑاتے ہیں۔ ارے رکو، تم ہم اسے کیسے چھڑائیں گے؟ تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ وہ دونوں اس غار کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ ارے مومل، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تو آپ دوبارہ کیوں آئی ہے؟ میں آپ کو اس شیطان سے چھڑانے کے لیے آئی ہوں، میں تم دونوں کا راز جان چکی ہوں۔ یہ کہتے ہی شہزادی اور شیطان کے جسم پر آگ لگ گئی۔
مومل نے اپنی چڑی اٹھائی اور اس سے شہزادی پر ایک روشنی پھینکی، جس سے شہزادی کے جسم سے آگ بجھ گئی اور شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد مومل نے سارا معاملہ شہزادی کو بتایا کہ کس طرح اس نے چڑیا کی مدد سے یہ راز جان لیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور ان دونوں نے قلعے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ چڑیا بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی اور وہ بھی ان کی دوست بن گئی۔ چڑیا ان کے ساتھ خوشی خوشی قلعے میں رہنے لگی اور ان کی دوستی میں شامل ہو گئی۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ سچی دوستی اور ہوشیاری ہمیشہ مشکلات پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اعتماد اور سمجھداری سے ہی حقیقی مسائل کا حل ممکن ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔